جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چچی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور آخری رکوع سورہ نور کا انتہائی اہم ہے۔ جیسے پہلے بھی چیزیں، اللہ کے احکامات سارے ہی اہم، اور اس میں ایک نئی چیز آئے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، 3 ہماری آیات ہیں، اور اس کے تعارف کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں انسانوں کی تقسیم ہے، وہ اصولی طور پر 2 قسم کے انسان، ایک تو مومن ہو گئے اور ایک ہو گئے کافر۔ اور پھر کافروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو مسلمان بنتے ہیں دکھاوے کے لیے لیکن اندر سے کافر ہوتے ہیں، ان کو منافق، اور دوسرے جو ہیں پکے پکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتے تو وہ کافر۔ ایسے ہی پڑھا تھا جی سر۔ ایسا؟ تو مختصر کرنا ہے تو 3 قسم کے انسان، ایک مومن اور ایک منافق اور ایک کافر۔ اب یہاں جو چیز اس آیت کے اندر آئے گی وہ یہ ہے کہ اسلام کو پھیلانے کا کام کرنا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سربراہ تھے اس سلطنت کے، جو اسلامی سلطنت تھی۔ اور اب یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد جو بھی سربراہ ہوگا، خواہ وہ ملک کا سربراہ ہے یا پھر یہ ہے کہ نیچے آ جائیں، تو کوئی بھی ہم اجتماعی طور پر کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنے میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اذا کان ثلاثۃ فی سفر، اگر 3 بندے بھی سفر کر رہے ہوں تو فلیعمروا احدہم، انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ صحیح۔ وہ کیا کرے گا؟ یہ کرنا ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ 3 آدمی ہوں گے تو وہ ان میں سے ایک آدمی کہیں گے کہ بھی ہم اگر گاڑی کے اندر جا رہے ہیں یا اور ویسے سفر کر رہے ہیں تو ایک ہمارا امیر ہوگا اور دوسرے اس کے کہنے کے مطابق چلتے جائیں گے، اور یہ اطاعت ہوگی معروف کے اندر، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے، اسلام نے کہا ہے ہم اس امیر کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے۔ اور وہ اس اطاعت لیے کریں گے۔ کریں گے، ہاں جی، وہ اس لیے اطاعت کریں گے کہ اطیع اللہ و رسولہ و اولی الامر، آگے کیا ہے؟ منکم منکم۔ من۔ اب یہ جو اولی الامر ہیں تمہارے اندر سے، وہ خود ہم بنائیں گے، چنیں گے ان کو، یا جس کا انتخاب کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے گیا کہ جو اپنے اجتماعی کام کے اندر ایک آدمی کو ہم نے امیر منتخب کر لیا تو اس آدمی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جو کام بتائے گا وہ، اور پھر سمع و اطاعت کی جو سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا یہاں ذکر ہوگا۔ ہوتا کیا تھا کہ یہاں بتایا گیا کہ مومن جو ہیں وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، لیکن جو منافق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے وہ ایمان لاتے ہیں، اوپر سے دل ہاں سے نہیں جی، لاتے۔ دل سے نہیں لاتے۔ اب وہ جو دل سے نہیں لاتے وہ اسلام کی خدمت بھی دل سے نہیں کرتے۔ اب اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو آج ہم پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ
جو اسلامی کام ہوتا ہے اس میں سے کھسک جاتے ہیں، لفظ یہی آئے گا آگے، کھسک جاتے ہیں، اور دوسرے آدمی نے اجازت لی، اگر ایک مسلمان نے اور امیر نے اس کو اجازت دے دی تو وہ اس کا سہارا لے کے دوسرا آدمی بھی اس کے پیچھے چلا گیا، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اجتماعی کام ہے تو اس میں سے جو امیر ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے ساتھ کس طریقے سے ہم نے سلوک کرنا ہے، اجازت لے کے پھر جانا ہے، یہ ہے جی موضوع اس آیت کا جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو میں پہلے پڑھتا ہوں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ سمجھ آ گئی اس کی؟ میرا خیال مشکل نہیں ہے۔ جی 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 سر، آسان ہے۔ آگے آ رہا ہے جی کہ یہ تو ماضی کا ہو گیا۔ وَإِذَا كَانُوا، اذا ماضی کے ساتھ آ رہا ہے، کانو تو اس کا ترجمہ کس میں ہوگا؟ مظاہرے مظاہرے میں۔ ویری گڈ۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى الْأَمْرٍ جَامِعٍ، جی عَلَى، ہاں جی، عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، یستاذنوہ، وقف کرنا ہوگا تو ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ یہ ذرا دیکھیے گا جی، بند کر دیں ان کا مائک۔ جی سر، میں نے کر دیا۔ جی جی، اب یہاں دیکھیے گا اس کو خاص طور پر، ان الذین یستأذنونک، جو تجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں، است کا مطلب ہے چاہنا، طلب کرنا، اذن آگے لکھا ہوا ہے کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، زبردست اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اس آیت پر عمل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ۔ رسول پاک کو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب وہ تجھ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو شان کا مطلب ہوتا ہے کام، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ان اللہ غفور الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، جی سر۔ آئیے ذرا مل کے پڑھتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین، ترجمہ کریں جی میرے ساتھ مل کے، انما بے شک بے شک، المؤمنون ایمان والے، جی ایمان والے، ٹھیک ہے، الذین وہ لوگ ہیں بے شک ایمان لانے والے، الذین وہ لوگ ہیں، چلو، آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے جو رسول ایمان لائے جو اور اس کے اللہ رسول اور پر۔ اس کے رسول پر ایمان لائے، بے شک مومن تو، بے شک ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اب وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ آپ ترجمہ کریں گے، جب وہ اس نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جب وہ اس نبی کے جب ساتھ وہ ہوتے اس ہیں۔ ہاں جی، کے ساتھ، جب وہ اس نبی کے ساتھ، اس امیر کے ساتھ، اگر آج ہم دیکھیں گے تو یہاں تو اس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی طرف ہے، جب وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، اعلی امرن، جی ترجمہ ہوگا اس معاملے میں، اعلی امرن اس معاملے پر، اس معاملے میں، اور امرن اس حکم پر
یہ دونوں معنی ہے اس کا، معاملہ بھی کریں گے اور اس کا حکم بھی کریں گے۔ وہ کون سا ہے؟ جامعن، جامعن کا مطلب ہے جو جمع کرنے والا ہے، یعنی کہ اگر امر کا مطلب معاملہ کریں گے، جامعن کا مطلب جمع کرنے والا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اجتماعی معاملے میں، جب وہ اس نبی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماعی معاملے میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ جملہ بنے گا۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ یہ اگر ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ ترجمہ بنے گا جب وہ ہوتے ہیں معاہو اس رسول کے ساتھ، علی امر جامع ایک ایسے معاملے میں جو بریکٹ میں کر لیں مومنوں کو جمع کرنے والا ہے، مثلا جمعے کی نماز پڑھنی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر کوئی امیر جو ہے انہوں نے بلا لیا کہ ہم نے مشورہ کرنا ہے، یا اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اجتماعی طور پر غزوہ خندق ہوا تو خندق کھودنی تھی، جہاد پر جانا ہے تو جہاد کے لیے مشورہ کرنا تھا، یہ سارے معاملے ہو سکتے ہیں نا۔ جی جی یہ تو وہ تھے جو اس وقت، یہاں یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں بھی اس کا اطلاق کریں گے کہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں اجتماعی طور پر اس کام کو کرنا ہے۔ تو میں دوبارہ اوپر جاتا ہوں، بے شک وہ مومن جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور وہ اس رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، علی امر جامع ایک اجتماعی معاملے میں، یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی سر۔ ٹھیک یا ہے دوسرا ہے ایسے معاملے میں جو جمع کرنے والا ہے، تو ہماری زبان میں وہ بن جائے گا ایک اجتماعی معاملے میں۔ اب کیا ہے؟ جمع کرنے والا۔ لم، ہاں جی، تو ابھی دیکھتے ہیں، لم یذهبوا، ترجمہ آپ جی، وہ وہ نہیں جاتے۔ نہیں چھوڑتے، وہ نہیں جاتے، وہ نہیں جاتے تھے، جی وہ وہاں سے نہیں جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ یستاذنوہ، میں ابھی پڑھوں گا اس کو، وقف بعد میں کریں گے۔ تو یہ تو نشانی ہے، اور واو ہے آگے تو جمع کی نشانی ہے، سین اور تے است آ جائے گا تو آپ کو پتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تھا، ہاں جی، تو وہاں است کے معنی کیا پڑھا تھا؟ طلب کرنا، اللہ سوال کرنا۔ عبادت کا۔ یہاں تک کہ وہ طلب کرتے ہیں اس سے، کیا طلب کرتے ہیں؟ اذن، اجازت، یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جا سکتا ہوں؟ یہ اس وقت کے معاملے میں، کیوں جی؟ جی یہ میں مطلب ذرا تھوڑی ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں کہ بھئی صحابی تھے، صحابہ اکرام، ان کی تو خیر کس صورت میں بھی نہیں ہو سکتی، سمجھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ یہاں تک جناب ترجمہ کریں داؤد بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اور جب وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں ساتھ ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه وہ وہاں سے نہیں جاتے یہاں تک کہ وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر لیتے ہیں۔ بڑی زبردست آیت ہے یہ، بڑی زبردست آیت ہے۔ اب بھی جو آپ میں سے اولی الامر ہوں گے، جن کو آپ نے اپنا امیر بنایا ہوگا، اب تو بنانا ہے نا، وہاں تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا، اب یہ ہے کہ کام چلنا ہے اسی طریقے سے، لیکن جو امیر بنایا ہے اس سے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کر۔ اجازت طلب کرنی۔ اجازت لینی ہے۔ اب یہ جو اجازت لینے والے لوگ ہیں، اجازت لے کے جانے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین، ترجمہ کریں، بے شک بے وہ شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جی بے شک وہ لوگ
یستاذنونک، جو جو آپ سے تجھ سے اجازت جو تجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں. ترجمہ کریں جی. ان الذین، بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ، تجھ یستاذنونک، سے جو جو تجھ تجھ سے سے اجازت طلب کرتے ہیں، جو تجھ سے اجازت طلب کرتے کرتے ہیں. ہیں. اب یہ ایک چیز ہے اجازت طلب کرنا. اس وقت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. یہی کیوں جی؟ وہ لوگ جی ہیں. اولئک الذین، یہی یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں. یہی وہ یؤمنون، لوگ ہیں جو جو ایمان جو لاتے ہیں ایمان اللہ جو ایمان لاتے جو ہیں ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ پر اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول اس کے اور اس کے رسول رسول پر. کے ساتھ. یہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اس کو اگر آج کل کے لحاظ سے دیکھ لیں گے تو جو بھی آپ کا امیر بنا ہے اور جس کو آپ نے اپنا سلیکٹ کر لیا کہ یہ ہمارا امیر ہوگا، تو اس کے حکم کی اطاعت کرنا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، معروف کے اندر. معروف کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور اس کے اندر اس کی اطاعت کرنی ہے. تو یہاں تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ 2 دفعہ آیا ہے، اوپر بھی آمنوا باللہ و رسول اور نیچے بھی یؤمنون باللہ و رسول. تو جس اجازت طلب کرنے کو آپ کہاں تک اہمیت دیتے ہیں؟ اپنے ذہن میں کیا تصور آیا؟ امیر مومن ہے، بہت ضروری. صحیح مومن. یہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اجازت لینا. دیکھا جی یہ اتنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. آگے چلیں جی. جی 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 اب ہم نے مانگی اجازت اپنے جی سر. امیر سے، اپنے جو بھی اولی الامر آپ نے بنایا، جس کو سلیکٹ کیا، یا جو اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب تو جو بھی ہوگا وہ مطلب سلیکٹ کریں گے یا الیکٹ کریں گے، 2 ہی طریقے ہوں گے. ایسے ہی ہے. جی اب اس جی سر. بندے نے کیا کرنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، فائز فا اوکے جی، فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو. بس. اِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب وہ تجھ سے اجازت وہ تو اس سے طلب کرتے جب ہیں، وہ تجھ سے اجازت اجازت طلب مانگتے ہیں. کریں، اجازت مانگیں، ٹھیک ہے، اذا آ گیا نا. تو جب وہ تجھ سے اجازت مانگیں، لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ، شان کا مطلب کیا بتایا؟ اپنے کسی کام کے کام لیے. اب کام، اب 2 چیزوں کے اندر ہے چیز. اب کام کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اس مومن کو پتا ہے کہ میرا کام، وہ میرا ذاتی کام ہے، وہ زیادہ اہم ہے، یا کہ یہ جو اجتماعی کام ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اب وہ جو کروا رہا ہے امیر یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، وہ ان کو پتا ہے کہ کون سی چیز اہم ہے. اس بندے کا رہنا یہاں زیادہ ضروری ہے یا اس بندے کا جانا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب وہ تجھ سے اجازت طلب کریں کریں، لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ، تو اپنے کسی کام کے لیے، کام کی وجہ اپنے سے. کسی کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو اجازت دے جس کو ان میں سے تو چاہتا ہے. کہ تجھے پتا ہے کہ وہ اجتماعی کام وہ اہم ہے، یا کہ اس بندے کا کام جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. تو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو اجازت دے. ہاں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، لمن شئت منہم، ان میں سے جس کو جس چاہے. کو آپ تو چاہیں. چاہے. آپ چاہیں. تو
تو اب اگر تو کا کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے جس کو چاہے اجازت دے، اب کیا کر۔ تو آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ بھی بڑا انتہائی اہم ہے۔ اب اس بندے نے اجازت لی، آپ نے اجازت دے دی، تو اب ممکن ہے کہ اس آدمی نے جو اجتماعی کام ہے اس کو کم اہمیت دی ہو اور اپنے کام کو زیادہ اہمیت دی ہو۔ جی یہ بند کرنے ذرا۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت طلب کر۔ وَاسْتَغْفِرْ کیا مطلب اور کیا ہے تو جی؟ طلب کر، اور تو مغفرت بخشش طلب طلب کر، کر، تو طلب کر کیا؟ مغفرت بخشش مغفرت لہم ان کے لیے ان کے لیے، ان کے لیے اللہ سے۔ دے۔ اب یہ بھی ہے مطلب یہ کہ اجازت اس نے لے لی، کام کرنا تھا یہ، اب اس کے لیے تو اجازت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر کے انشاءاللہ یا اللہ یہ جا رہا ہے، اجازت میں اس کو دے رہا ہوں تو اللہ اس کی مغفرت فرما۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ بے شک اللہ تعالی انتہائی کیا ہے؟ مغفرت بخشنے والا، بخشنے والا، بخشنے والا اور بےحد رحم بہت کرنے زیادہ بے رحم حد کرنا۔ اور رحم والا۔ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں جی واضح ہوگی چیز۔ جی جی ہو تو پتہ کیا چلا جناب کہ یہ ہے کہ جب اسلامی کام ہو، اجتماعی کام ہو، تو جو امیر جو ہے وہ حکم دے گا تو وہ کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنا کام ہے تو وہاں سے کھسک نہیں جانا، اس لیے کہ کھسک کا لفظ آگے آ رہا ہے۔ وہ کھسکنا کس کی نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا۔ اجازت لینی ہے، اجازت لے کے پھر جانا ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ اور میں دوبارہ آپ کو لے چلوں گا کہ یہ سورت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ انزلناہا، آگے چیک کریں، وفرضنا وفرضناہا، یہ ایک ایسی صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کر دیا، تو یہ فرائض میں سے ہے۔ جی پروفیسر صاحب آپ کیجئے گا ترجمہ اس کا۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین آمنوا کہ جو ایمان لائے، باللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَإِذَا مَعَهُ اور وَإِذَا وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ كَانُوا، اور جو آپ کے ساتھ ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، علی امر جامع کسی اجتماعی کام سے، لم یذهبوا تو آپ تو وہ نہیں نہ جاتے، جائیں۔ حتی ہم، جی حتی یستأذنوا یہاں تک کہ وہ آپ سے اجازت طلب کر لیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یستأذنونک کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین یؤمنون باللہ ورسولہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فإذا استأذنوک اور جو آپ سے اجازت طلب کریں، لبعض شأنہم اپنے کسی امر سے، یعنی کسی ضروری کام سے، فأذن تو اجازت دے دیا کریں، لمن شئتا جسے چاہیں، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے جسے چاہیں آپ اجازت دے دیا کریں۔ واستغفر لهم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگیے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ جی یہ جناب ہم نے یاد رکھنی ہے۔ آگے جناب آ رہا ہے وقت ہمارے پاس اب 15 منٹ ہیں، آ رہا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا قد يعلم اللہ الذین، نیا لفظ ہے، یتسللون، یہ سلل کہتے ہیں کھسکنے کو، آہستہ آہستہ باہر نکلنے کو سلل کہتے ہیں۔ جی سلالتن میں 3 ہم نے پڑھا ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ وہ 7 نکلتا ہے نچوڑ، وہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے لفظ۔ تو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواز لفظ آ رہا ہے، نیا لفظ ہے،
اب اس میں یہ یاد لباسا، ٹھیک ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ لام عمومی طور پر ذہن میں آتا ہے کہ لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ، نہ، یہ اس کا حصہ ہے. جس سے نجات کے اندر نون کے معنی ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن نجات نون کا کیا ہے؟ نجات کا حصہ حصہ ہے. اسی طریقے سے لباس جو ہے لام اس کا حصہ ہے. لازا یلوزو لبازا، تو اس کا مطلب ہے کسی کا سہارا لے کے چلے جانا، کسی کا سہارا لے کے، کسی کی دیکھا دیکھی، جی یہ لواز آئے گا. ابھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون کے دو معنی آئیں گے، مخالفت کرتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں، دونوں معنوں میں سے ایک دیکھیں گے. ان امری ہی، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، یہاں آئے گا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. یہ جناب آ رہی ہے چیز. یہ طریقہ کار تھا منافقین کا کہ اگر کسی مسلمان نے اجازت لی ہے تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بندہ اٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ چلو ایک بندہ تو اٹھ گیا ہے، تو دوسرا بندہ کیا کرتا ہے؟ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اس کے چل سو چل. ہاں، وہ بھی اس کے پیچھے، کبھی ایک بندہ تو چلا گیا ہے تو وہ اس کا سہارا لے کے جو چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لواز. جی یعنی کہ جی. دوسرے کی آڑ لے کر، ترجمہ دوسرے کی آڑ لے کر. دوسرے کے دیکھا دیکھی بھی کر سکتے ہیں یا آڑ؟ دیکھا دیکھی ٹھیک ہے جی، آڑ لے کر، دیکھا دیکھی، جی دوسرے کو دیکھ کر. تو چونکہ لفظ ہے دیکھا دیکھی، ممکن ہے لفظ نہ ہو، دوسرے کی آڑ لے کر اس کو دیکھ کر وہ چلا گیا، تو آڑ ہم ترجمہ کریں گے. اچھا جی، اب دعا کا ترجمہ جو ہے، وقت تھوڑا ہے، اتنا بھی تھوڑا نہیں ہے. دعا کے 3 معنی ہیں. پہلا دعا جی کیا آپ کے ذہن میں آئے گا؟ پکارنا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا. ایک ہے کا پکارنا کہ رسول پاک نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں کام کراؤ، یا کسی کو بھیجا کہ بھئی میں اب اس کو بلا لاؤ فلاں آدمی کو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے کا پکارنا، ایک کو پکارنا. دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام باہر آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنے گھر سے، جیسا سورہ حجرات کے اندر بھی آیا تھا. جی اور تیسرے معنی ہے اس کے دعا کے کہ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. ان تینوں معنوں میں سے ایک معنی کو ہم نے لینا ہے اور باقی 2 معنی ذہن میں رکھنے ہیں. تو ہم پکارنا، تاکہ اس لیے کہ یہاں اجازت لینی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو یہ ہم اس کا معنی لیں گے. لا تجعلو، ترجمہ کریں جی. مت بناؤ دعاء الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو مت بناؤ، بینکم، اپنے درمیان، اپنے درمیان. تو اب بنے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان پکارنے کو مت بناؤ کی طرح کی طرح دعائی بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کا بعض کو پکارنے کی طرح. تم میں سے بعضکم، تم میں سے بعض کا
बाद को दुआई पुकारना का की तरह। कैसर भाई तर्जमा करें आप इसका। जी, अपने में से, तुम में से बाज को बाज के पुकारने की तरह। नहीं, ये पूरा जुमला एक बार अच्छा, नया मैं बना देता हूँ रसूल सल्लल्लाहु कि अलैहि वसल्लम के पुकारने को आपस में तुम में से बाज को बाज के पुकारने की तरह मत बनाओ। जी मैं दोबारा करता हूँ। ए मोमिनो, तुम रसूल पाक आपस में अपने दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने को अपने बाद को पुकारने की तरह मत बनाओ। कैसे है अपना डॉक्टर जुल्फकार भाई, आप जरा इसका तर्जुमा करें माइक ऑन कर लीजिए जल्दी सर। जल्दी। ला तजअलू दुआ ar-रसूली बैनकुम का दुआई रबाजिकुम बाज। नहीं रसूल वह सल्लल्लाहु नहीं अलैहि है। वसल्लम के पुकारने को, जी सर, ये ला तजालू दुआ रसूल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से मत पुकारो, बैनकुम आपस में, का दुआ बाज़कुम बाज़ा, जैसे तुम एक दूसरे को आपस में पुकारते हो। जी हमने इसका तर्जमा किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के पुकारने को हमने कहा था के और को से मानी बदल जाने हैं। जी 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 जी। तो हमने तर्जमा अभी जिस पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे हैं कि भाई जी आओ। जी तो हम ये इस उसको तरह से हो जाएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने को इस तरह से ना समझो जैसे तुम जी आपस मैं में एक दूसरे को पुकारते हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तुम अपने दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने को अपने बाद में से बाद को पुकारने की तरह मत बनाओ, ये मैंने कहा। दाऊद भाई आप भी जरा इसका कह दें। जी सर। ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने को अपने अपने दरमियान एक दरमियान, दूसरे के पुकारने की तरह मत बनाओ। चलो अपने में से एक दूसरे को पुकारने की तरह मत बनाओ। कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना, बेशक बेशक अल्लाह अल्लाह जानता जानता है है, उन लोगों को। तर्जमा करें जी। बेशक अल्लाह उन लोगों बेशक को अल्लाह जानता है बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को जानता है। यतसल्ललूना मिनकुम, जो तुम जो में से कि तुम में से खिसक जाए। खिसक खिसक जाते हैं। जाते हैं। जो तुम में से सारे मिलके कहें यतसल्ललूना मिनकुम, जो तुम जो में जो तुम तुम में से जो तुम में से जैसे खिसक जाते खिसक हैं। जाते हैं। जो खिसक तुम में जाते हैं। से खिसक जाते हैं, लिवाज, दूसरे की आड़ लेकर, लिवाजा, दूसरे की हाँ, लिबाज, और लिवाजा, लेकर, जी लिवाजा, दूसरे की आड़ लेकर। और आड़ आड़ लेकर, आड़ लेकर। आड़ लेकर। लेकर। जी अब जल्दी करना है। फल यज़िरिल्लज़ीना, चाहिए कि वो चाहिए कि डरे लोग वो लोग। डरें। चरित्र तर्जमा करें जरा। चाहिए चाहिए कि कि वो चाहिए लोग कि तो वो लोग चाहिए डरें। कि लोग डरे। चाहिए कि डरें वो लोग, युखालिफूना के दो मानी है, जो पीछे रह जाते हैं या जो मुखालफत करते हैं। मेरा ख्याल है कि आसान मुखालफत वाला नहीं है, ये जी मुखालफत वाला ही मुखालफत आंसर वाली है। थी। तो मुखालफत कर लें। मुखालफत युखालिफूना मुखालफत अन करते हैं, अम्री ही का मतलब है जो उस जो रसूल के मुखालफत हुक्म करते की मुखालफत करते हैं। जी जल्दी कीजिएगा। युखालिफूना अन अम्री ही, जो उस जो रसूल उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफत भी करते हुक्म हैं। की मुखालफत करते हैं। मुखालफत करते तो हैं। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं, वो डरें अन तुसीबहुम फितना, कि कहीं उन्हें कहीं कोई कोई फित आफत ना पहुंच जाए, फितना ना पहुंच जाए। फितना दुनिया का है और अदाबुन अलीम आखिरत का है। तो दोबारा कहें, अन तुसीबहुम फितना, कहीं कि उन्हें कहीं उन्हें कोई फितना कहीं ना उन्हें, पहुंच जाए। जी कहीं उन्हें दरमियान में लगा रहे हैं अपने जुबान को ठीक करने के लिए, कहीं उन्हें कोई फितना ना पहुंच जाए। औ युसीबहुम अजाबुन अलीम,
یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. عذاب پہنچ جائے. مل کے کہیں او یصیبہم عذاب علیم. یا یا انہیں یا انہیں انہیں کوئی کوئی دردناک دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. جی وہ دنیا کے اندر فتنہ پہنچے گا، آخرت میں عذاب علیم ہوگا. آگے جی پڑھ لیتے ہیں، وقت کم ہے. الا ترجمہ خبردار، خبردار. ان للہ ما فی السماوات والارض. ترجمہ بے شک اللہ ہی بے کے شک لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں آسمانوں میں اور زمین میں. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ مالک ہے، تو لہذا مخلوق اگر ہے تو اسی کا حکم ماننا ہے. قد یعلم، بے شک وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے بے شک وہ جانتا ہے، ما اس چیز کو، ان تم علیہ جس پر جس تم جس پر حال پر تم ہو، جس حال کہہ لیں بریکٹ میں، جس حال پر تم ہو. تم ہو. تم ہو. آگے ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اب مجہول کا صیغہ ہے. وَيَوْمَ، اور اور اس دن اور جس دن، ٹھیک ہے، یرجعون الیہ، تم اس کی طرف، طرف لوٹائے جاؤ گے. تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ بھائی صاحب، فَيُنَبِّئُهُم، یہ تم نہیں ہے، انہیں لوٹایا جائے گا. جب وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم، تو وہ اللہ انہیں بتا دے گا، خبر دے گا وہ انہیں بتا دے گا، بما عاملو، اس چیز کے جو انہوں بارے نے، میں انہوں نے عمل کیے. جی اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیے. واللہ، ترجمہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جانتا ہے. ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. جناب یہ ہوئی ہمارے سورہ نور. وقت کم ہے، 1 منٹ ہے. جی آپ لیں اپنے کیسر بھائی، جہاں تک کر سکتے ہیں. جی 2.5 منٹ ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا چلے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے پر، لم یذهبوا، وہ نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیں. ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے وہ اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی معاملے پر یا کام پر، اپنے کسی کام کے لیے، جی اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اجازت دیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں. فَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے پکارنے جیسا مت بناؤ. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو پیچھے جو مخالفت کرتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یا حکم کی. ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض،